اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من ذکرہ شرف للذاکرین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مقدم نور الہدا مصباح الظلم شفیع الامم صاحب الجود والکرم مولانا ابی القاسم محمد حبیب آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وشفیع المذنبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ صلوات پڑھے محمد میں گزارش ہے عباس سے اس طرف آ جاؤ تشریف لیں میں کن الفاظ میں آپ کا شکریہ ادا کروں اپنی ماؤں کا بہنوں کا بیٹیوں کا بچیوں کا اپنے چھوٹوں کا اپنے بچوں کا جوانوں کا بزرگوں کا نونہالوں کا عزاداروں کا تعزیہ داروں کا ماتمداروں کا یقیناً پہلی بار 25 سال میں ایسا ہوا ہے کہ اس زمین پر جہاں بارش کی وجہ سے آپ ویسا محسوس نہیں کر رہے ہیں جیسا ہر سال محسوس کرتے تھے کیونکہ زمین گیلی ہے مگر خدا کی قسم جیسا میں محسوس کر رہا ہوں ویسا 25 سال میں نے محسوس نہیں کیا کہ آپ بالکل زمین پر مجھے بٹھانے کے پہلے اور میرے بولنے کے پہلے آپ بیٹھ گئے میں بے پناہ شکر گزار ہوں جو پیچھے ہیں ان سے کہنا چاہوں گا اگر وہ بیٹھ پائیں میں یہ جملے بولا کرتا ہوں جن کی ماؤں نے علی ولی اللہ سکھایا ہے میں ان سے گزارش کر رہا ہوں جنہوں نے تعزیہ داری دیکھی ہے جو ہجوم بن کے پروگراموں میں دیکھنے کے لیے آتے ہیں جو عزاداری کی رسم جاننا چاہتے ہیں سیکھنا چاہتے ہیں انہیں نہیں کہوں گا بیٹھنے کے لیے وہ کھڑے رہ سکتے ہیں مگر واقعاً تم اس زمین پہ بیٹھو گے تو حسین تمہیں کامیابی کے آسمان پہ بٹھائیں گے میں یہ قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں نہیں ادھر تم سے نہیں کہوں گا کھڑے رہو چونکہ گلی بہت چھوٹی ہے اور یہاں اگر آپ بیٹھو گے تو پرابلم ہو جائے گی یہاں چونکہ گلی بڑی ہے لیکن جہاں تک میری آواز جا رہی ہے سب سے پہلے انجمن کا شکریہ ایڈمنسٹریشن کا شکریہ آئی جی زون کا شکریہ ایس او کا ایس ایس پی کا ایس پی کا اس علاقے کے انسپیکٹر کا اور اس وقت سب انسپیکٹر یہاں کے انچارج کا انٹیلیجنس بیورو کا لوکل انٹیلیجنس کا ان سبھی لوگوں کا جو اس وقت ہر سال کی طرح اس سال بھی موجود ہیں بارش ہونے کے باوجود آ کے خیریت پوچھتے ہیں کہتے ہیں آپ کب آئے کب تک آپ ہیں کب جانا ان سب کا شکریہ آپ کو پتہ ہے آپ کی عزت ہندوستان میں بہت زیادہ ہے معلوم ہے کیوں اس لیے کہ اس سرکار کو سرکار کے تنتر کو چلانے والے کو انٹیلیجنس کو یہ معلوم ہے کہ شیعہ کے ہاتھ جب بھی اٹھتے ہیں مظلوم کا نعرہ لگاتے ہیں ظالم کا نعرہ نہیں لگاتے محسوس کر پا رہے ہیں آپ محسوس کیجئے گا خدا کی قسم آپ جتنے ہیں جہاں کہیں بھی ہیں جہاں کہیں ایک جملہ کہوں میں احمد آباد سے سفر کر رہا تھا یہاں انٹیلیجنس کے آفیسر بیٹھے ہوئے ہیں میں ان سے بھی کہنا چاہوں گا بہت توجہ چاہتا ہوں میں نے پوچھا بھائی بھیڑ میں کیسے پہچانتے ہو کہ ملک کا دوست کون ہے اور ملک کا دشمن کون ہے بھیڑ میں کیسے پہچانتے ہو ویسے تو ٹھیک ہے ایک فائل آئی تم نے سرچ اور ریسرچ شروع کر دی سمجھ میں آتا ہے فون نمبر نکالے کال ڈیٹیل نکالی سمجھ میں آتا بھیڑ میں کیسے پہچانتے ہو کہ بس اڈے میں بس سے کون اترا ٹرین سے کون نکلا جہاز سے کون نکلا راستے میں کون گیا کیسے پتہ کرتے ہو کہ دوست کون ہے اور دشمن کون ہے تو وہ کہتے ہیں ہمیں زیادہ دقت کرنے کی ضرورت نہیں ہم تو پیجامہ دیکھ لیتے ہیں ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کون ہے اور کون نہیں ہے میں نے کہا مولا تیرا احسان 1400 سال کے بعد بھی کسی کی پہچان پیجامے سے ہو رہی ہے اور ہماری امامے سے ہو رہی ہے سلامت رہو سلامت رہو ایک جملہ کہوں سلامت رہو پوری توجہ میرے ساتھ رہنا یہ نعرہ جب لگانا شرمانا نہیں چاہے سنی ہو چاہے شیعہ ہو چاہے کسی بھی مکتب فکر کے ہو اگر تمہارے زبان پہ نعرہ حیدری آیا تو شرمانا نہیں اس لیے کہ نعروں کی دنیا میں ہم نے دیکھا کہ پچھلے 12 دن کی جنگوں میں جو ساری دنیا نے دیکھا وہ یہ کہ سارے نعرے ہار گئے اور حیدری جیت گیا
سلامت رہیں. میرے عزیزان، یہ نعرہ لگاتے ہوئے تمہیں فخر محسوس ہوگا، اس لیے کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم کسی معصوم کا نعرہ لگا رہے ہو، غیر معصوم کا نہیں. تم رہبر کا نعرہ لگا رہے ہو، گنہگار کا نہیں. یہ نعرہ، جو نعرہ علی ولی اللہ کا نعرہ ہے، جو نعرہ ولایت کا نعرہ ہے، جو نعرہ امامت کا نعرہ ہے، وہ نعرہ جب تم لگاتے ہو، نعرہ حیدری جب تم لگاتے ہو، تو تمہیں گھبرانے اور شرمانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ وہ نعرہ ہے جس نے دنیا میں ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دیا ہے، ظالم کے سامنے کبھی جھکا نہیں ہے. اب چلتے ہیں اس کامن فیکٹ کی طرف جو دنیا دیکھنا چاہتی ہے، اور میں بڑے آرام سے دنیا کو دکھا دیتا ہوں. دیکھیں، میں اگر کہنا چاہوں میرے مولا کی شان میں، تو میں کہوں کہ دنیا کا سب سے بڑا ودوان، دنیا کا سب سے بڑا عالم ترین، دنیا کا سب سے بڑا جانکار، دنیا میں سب سے بڑی طاقت رکھنے والا، ایٹ دا سیم ٹائم سب سے بڑا صبر رکھنے والا. اب تھوڑا سا میرے ساتھ چلنا، تھوڑی اجازت اگر ہو، میں ذرا سی گہری تقریر کر لوں، 5-7 منٹ، پھر آ جاؤں گا تمہارے مدعے پہ. دیکھو، دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے، کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو حرف کو چھوڑ کے لفظ بنا لے. کیا کہنے، واہ 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 واہ. تھوڑا سا ساتھ رہنا میرے. دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو حرف کو چھوڑے اور لفظ بنا لے. دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو وقت کو چھوڑے اور مسافت طے کر لے. پوری توجہ چاہ رہا ہوں، سمجھیے گا. دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو حرف کو چھوڑے اور لفظ بنا لے. وہ کہ بھئی حرف نہیں مجھے چاہیے، مگر میں لفظ بنا لوں گا. بھیا لفظ بنانا ہوگا تو تمہیں حرف کے سامنے ہاتھ جوڑنے پڑیں گے، حرف کو لینا پڑے گا، حرف کو ملانا پڑے گا. حرف جب تک ملے گا نہیں، جملہ بنے گا نہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو دنیا میں بھیا پوری توجہ، تو دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو حرف چھوڑے لفظ بنا لے. دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو وقت کو چھوڑے اور مسافت طے کر لے. سمجھ رہے ہیں نا؟ جیسے میں کہوں کہ میں اکبر پور سے دہیاور آ گیا، مگر ٹائم نہیں لگا، ودن نو ٹائم میں دہیاور آ گیا. آپ کہیں گے ہو ہی نہیں سکتا، آپ کو دہیاور آنا ہے تو منٹ، 2 منٹ، 5 منٹ، 10 منٹ تو لگے گا. کچھ بات سمجھ رہے ہیں نا میرے ساتھ؟ ہے نا؟ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو ایک بدن میں کئی جگہ جا سکے. میں نے تمہارے سامنے 2.5 گھنٹے کی مجلس پڑھ دی ہے، اگر محسوس کر پاؤ. دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو حرف چھوڑے لفظ بنا لے. دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو وقت چھوڑے اور مسافت طے کر لے. دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو ایک جسم میں کئی جگہ پہنچ جائے. مگر علی نے الف کو چھوڑا اور خطبہ بیان کر دیا. پتہ نہیں سمجھ پا رہے ہو کہ نہیں سمجھ پا رہے ہو؟ علی نے علی کو چھوڑا اور پورا خطبہ بیان کر دیا. علی نے مدینے سے خیبر تک کا سفر کیا، مگر 1 منٹ اور 1 سیکنڈ نہیں لیا، وقت نہیں لیا. اور یہ صرف علی کی بات نہیں ہے، یہ نبی کی بات بھی ہے. بھائی پوری توجہ چاہ رہا ہوں. معراج پہ گئے اور چلے آئے، وقت نہیں لیا، سیکنڈ بھی نہیں لیا. سیکنڈ تو چھوڑیے، پلک جھپکنا نہیں لیا. میں نے پوچھا جاننے والوں سے کہ یہ پلک جھپکنے سے نیچے کی بھی کوئی استھتی ہوتی ہے کیا؟ اس کا بھی کوئی عرصہ ہوتا ہے؟ ان کا ہاں، 1000 گنا پلک جھپکنے کے بعد کی بھی منزل ہوتی ہے. کتنا؟ 1000 گنا. تو میں آپ کو ایک چیز دکھا رہا ہوں، دیکھیے گا. حرف چھوڑا، پورا خطبہ بیان کر دیا. ٹھیک ہے نا؟ آپ کے سامنے ہے نا؟ وقت چھوڑا، خیبر تک پہنچ گئے. آپ کے سامنے ہے نا؟ بھائی پوری توجہ چاہ رہا ہوں. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جسم ایک ہے اور 40 جگہ دعوت پہ. اب سوچ میں پڑ گیا، بھائی جسم ایک ہو تو آدمی 40 جگہ دعوت پہ کیسے جا سکتا ہے؟ معصوم سے سوال ہو رہا ہے، مولا دنیا کے انسانوں میں اور آپ کے خلقت میں کیا فرق ہے؟ معصوم تفصیل سے بیان کر رہے ہیں. کہنے لگے تمہاری روحوں کی کیفیت یہ ہے کہ تمہاری روحیں قید نہیں ہو سکتی. تمہاری روحوں کی کیفیت یہ ہے کہ وہ مسافت منٹ میں طے کر لیتی ہیں. تمہاری روحوں کی کیفیت یہ ہے کہ وہ جسم کو بڑھاتی ہیں. تمہاری روحوں کی کیفیت یہ ہے کہ وہ خوشبو کو جب تک ہیں جاری رکھتی ہیں اور بو کو پھیلنے نہیں دیتی. بھئی پوری توجہ. دیکھو جب آدمی مر جاتا ہے، اس کی روح نکل جاتی ہے، تو اب کیا کرتے ہیں؟ اسے دفنانے کی سوچتے ہیں نا. کیوں دفنانے کی سوچتے ہیں؟ چونکہ آپ بدبو کو کنٹرول نہیں کر سکتے. کہتے بیان کرتے فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہے کوئی بھی مسافت روح کو افیکٹ نہیں کرتی. مثلا میں نے آپ سے کہا نجف، آپ نجف پہنچ گئے. میں نے آپ سے کہا کربلا، آپ کربلا پہنچ گئے. میں نے آپ سے کہا لندن، آپ لندن پہنچ گئے. میں نے آپ سے کہا جرمن، آپ جرمن پہنچ. میں بولتا گیا، آپ پہنچتے گئے.
میں بولتا گیا آپ پہنچتے گئے, ود ان فرکشن آف سیکنڈ آپ پہنچ گئے. کہیں جانے میں آپ کو کوئی پرابلم نہیں, ادھر میں نے بولا ادھر آپ پہنچ گئے. بھئی پوری توجہ چاہ رہا ہوں, ادھر میں نے بولا ادھر آپ پہنچ گئے, ادھر میں نے بولا ادھر آپ پہنچ گئے. مولا فرماتے ہیں جس شے سے خدا نے تمہاری روحیں بنائی ہے انہی چیزوں سے خدا نے ہمارا جسم بنایا ہے. آئے ہائے, بہت بڑے سوال کا جواب دے رہا ہوں. جس چیز سے تمہاری روحیں بنی ہیں اس چیز سے ہم محمد و آل محمد کا جسم بنا. جیسے تمہاری روح یہاں سے وہاں لمحے بھر میں پہنچ جاتی ہے, علی کا جسم بھی 40 دعوتوں میں لمحے بھر میں پہنچ جاتا ہے. ساتھ مل کے حیدری. میرے عزیزان, خدا کی قسم, جہاں 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 دیکھیں گے ان کی عظمت دکھائی دے گی, جہاں جہاں دیکھیں گے ان کا کمال دکھائی دے گا, جہاں جہاں ان کی طرف دیکھیں گے. ان سے ہٹ کے دیکھیں گے تو کچھ نہیں دکھائی دے گا, ہٹ کے دیکھیں گے تو کچھ نہیں دکھائی دے گا, مگر ان کی طرف دیکھیں گے سب کچھ دکھائی دے گا, خدا کی قسم. اور ان کے یہاں سے جو چیز ملتی ہے وہ کہیں نہیں ملتی. میں نے نوئیڈا میں, مجھے یاد ہے ایک جملہ کہا تھا, یاد آ رہا آپ کی خدمت پہ پیش کر رہا ہوں. دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کی کاپی نہ ملتی ہو, ٹھیک ہے نا. میں نے ایک ڈیزائنر سے پوچھا بھیا تمہارے یہاں کپڑے ملتے ہیں, بہت مہنگے کپڑے ملتے ہیں, کتنے کے کپڑے ملتے ہیں؟ انہوں نے کہا $20,000 کا سب سے سستا کپڑا ہے, یعنی 16-17 لاکھ روپے کا, ٹھیک ہے. میں نے کہا بھائی جب تمہارا سستا اتنا سستا مہنگا ہے تو تمہارا مہنگا کتنا ہوگا؟ انہوں نے کہا 1-1.25 کروڑ کا کپڑا بیچتے ہیں ہم. ہم نے کہا اچھا پھر دنیا میں کہیں اور بھی ملتا ہوگا سستے میں؟ انہوں نے کہا ہاں فرسٹ کاپی نکلتی ہے نا, بڑے شہروں میں فرسٹ کاپی ملتی ہے, گھڑی کی ملتی ہے, جوتے کی ملتی ہے, پینٹ کی ملتی ہے, برانڈ کی ملتی ہے, شرٹ کی ملتی ہے, لیڈیز کپڑے کی ملتی ہے. جو بھی کپڑے پہننے والے لوگ ہیں, برانڈ پہننے والے لوگ ہیں, ان کو یہ پتا ہے کہ ہر جگہ کاپی ملتی ہے, ہر جگہ کاپی ملتی ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا چھوڑو, یہ تو میں بات کر رہا تھا آپ سے کپڑوں کی, چلے آ جاؤ شہروں کی بھی کاپی ملتی ہے. نیو یارک کی جگہ نیو یارک مل جائے گا, لنڈن کی جگہ لنڈن مل جائے گا, سوئٹزرلینڈ کی جگہ سوئٹزرلینڈ مل جائے گا. کچھ سمجھ رہے ہو میری بات کو؟ شہروں کی بھی کاپی ہوتی ہے, شہروں کی بھی کاپی ہوتی ہے, اسکولوں کی بھی کاپی ہوتی ہے, برانڈز کی بھی کاپی ہوتی ہے. مگر دھیرے سے کہوں گا, زور سے سننا, مشہد کی کاپی نہیں ہے, کربلا کی کاپی نہیں ہے, نجف کی کاپی نہیں ہے, کیونکہ علی رضا کی کاپی نہیں ہے, علی ابن ابی طالب کی کاپی نہیں ہے, اور حسین کی کاپی نہیں ہے. سلامت رہیں, سلامت رہیں میرے عزیزان. درود پڑھے محمد والے آپ کے یہاں کاپی نہیں ہے, کاپی نہیں ہے. آپ کے یہاں جو کچھ ہے اوریجنل ہے. 12 اوریجنل ہے, 14 اوریجنل ہے, 5 اوریجنل ہے. آپ کے یہاں دوستی بھی اوریجنل ہے, اور آپ کے یہاں دشمنی بھی اوریجنل ہے. آپ کی درود بھی اوریجنل ہے, لعنت بھی اوریجنل ہے. سمجھ رہے ہو میری بات؟ سمجھ رہے ہو نا؟ ہم وہ لوگ ہیں جو کچھ چھپا کے نہیں کرتے, کچھ چھپا کے نہیں کرتے. جو بھی ہے وہ بتا کے کرتے ہیں اور دکھا کے کرتے ہیں, ڈرتے نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ علی نے ایک جملہ کہا تھا, جہاں ڈر لگے وہاں کود جاؤ, کیونکہ تمہیں کودنے سے اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا بھاگنے سے نقصان ہو جائے. میں نے بہت بڑا جملہ تمہارے درمیان. مل جل کے درود پڑھے محمد سلامت رہیں, سلامت رہیں. اللہم صلی علی محمد. دیکھو بھیا, خدا کا احسان ہے ہم ہندوستانی ہیں, اللہ کا احسان ہے کہ ہم انسان ہیں, اللہ کا احسان ہے کہ ہم مولائی ہیں, اللہ کا احسان ہے کہ ہم علی ابن ابی طالب کو ماننے والے ہیں. اللہ کا احسان ہے کہ جن ہاتھوں میں علم آتا ہے, علم اٹھانے والا ہمارا جوان یہ ضرور سوچتا ہے کہ ان ہاتھوں سے گناہ نہ ہو. جس قدم سے ہم تعزیے کی طرف جاتے ہیں, جانے والا عزادار ضرور سوچتا ہے کہ اس کے قدم حرام اور غلط کاموں کی طرف نہ جائیں. میں آپ کو بتاؤں, فخر کرو کہ اللہ نے تمہیں ہندوستانی خلق کیا ہے. ویسے بھی میں آپ کے یہاں یہ باتیں کہہ چکا ہوں اور بار بار کہتا ہوں کہ آپ کی تشیع کی یعنی شیعت کی بہت سمپل سی پہچان ہے. شیعہ نہ ملک کا غدار ہوتا ہے, نہ مالک کا غدار ہوتا ہے, نہ مولا کا غدار ہوتا ہے. غداری اس کے خون میں نہیں ہوتی. میں نے کشمیر کے ایک انٹیلیجنس آفیسر سے پوچھا تھا, جب سسپیکٹ کو اٹھاتے ہو تو چھوڑتے کیسے ہو؟ کہا نام دیکھتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں. عباس دیکھ لیا, حیدر دیکھ لیا, علی دیکھ لیا تو معلوم ہے کہ پھنس گیا ہوگا.
وطن کا مخالف ولی اللہ کہنے والا کبھی نہیں ہو سکتا، علی ولی اللہ کہنے والا کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اندر یہ باتیں اتریں، اور بہت دھیرے دھیرے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو بارشیں دھیرے برستی ہیں وہ زمین کے اندر جاتی ہیں، اور جو بہت تیز برستی ہیں وہ بہہ جایا کرتی ہیں۔ میرے عزیزو، تم فخر ہو دوسرے شہر کے شیعوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے تم فخر ہو۔ وہ گاؤں والے بھی فخر ہیں، تیسرے گاؤں والے، وہ گاؤں والے بھی فخر ہیں، اگلے گاؤں والے۔ ایک ڈسٹرکٹ میں کتنے گاؤں ہوتے ہیں پتہ ہے؟ کتنے گاؤں ہوتے ہیں؟ ایک ڈسٹرکٹ میں 1700-1800 گاؤں ہوتے ہیں۔ کتنے؟ 1700-1800 گاؤں میں کتنی جگہ تعزیہ نکلتی ہے، اس سے انداز لگاؤ۔ نہیں، میں جملے بدل رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، اور میرے یہاں بہت سارے آفیسرز بھی آئے ہوئے ہیں، میں ان کو بھی ایک لمحے فکر اور ہدیہ دینا چاہتا ہوں۔ آپ سمجھو، آپ جن کے ماننے والے ہو ان کی کنٹرولنگ کتنی ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے پوچھا دنیا میں کہ جو دیش بڑا ہوتا ہے کیسے پتہ چلتا ہے کہ دیش بڑا ہے؟ ان کا اکنومی اچھی ہے، دیش بڑا ہے۔ اچھا، کیسے پتہ چلتا ہے کہ اکنومی بہت اچھی ہے؟ بھیا اس کے یہاں کوئی بھوکا سوتا نہ ہو، بھوکا نہ سو رہا ہو، تو اس کا مطلب اکنومی اچھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ سمپل سا فارمولہ ہے، بھوکا نہ سو رہا ہو اس کا مطلب اکنومی اچھی ہے۔ میں نے غور کیا کہ عراق کی جو کرنسی ہے وہ تو بہت گری ہوئی ہے، اس کی اکنومی تو بہت ڈاؤن ہے۔ ڈالر ہم $100 دیتے ہیں تو پتہ نہیں کتنا آتا بھائی، 1,40,000-42,000 ایسا کچھ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہی آپ سعودیہ میں جا کے پیسے دے دیں، $100 کا 350 ملے گا، یا بہت 400 مل جائے گا۔ کمال کی بات ہے، ایک جگہ 1,42,000 اکنومی اتنی ڈاؤن ہے، اور ایک جگہ اکنومی اتنی ہائی ہے 100 کا 350، انداز لگا لیجیے آپ، ٹھیک ہے نا؟ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ ایک سے سارا ملک مل کے 35 لاکھ نہیں سنبھال پاتا، اور ایک جگہ سویا ہوا حسین 5 کروڑ کو سنبھالتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، بڑی زندہ بات تمہارے سامنے کیا ہے۔ سلامت ہزار نام گرامی فدائے نام علی، نعرہ حیدری۔ مولا سلامت رکھے میرے جان۔ بس میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا کی بڑی قوم ہے آپ، بڑا ایمان ہے آپ کا، بڑے ملک کے چاہنے والے ہیں آپ، ہر جگہ آپ کی عزت اور احترام ہے۔ بس ایک بات یاد رکھیے گا، میں اپنے یونیورسٹی کے جوانوں سے کہتا ہوں، اور اسے یاد رکھیے گا، ویسے ہندی کا جملہ استعمال کر رہا ہوں، اور میں جوانوں سے کہوں گا کہ اگر بنا سکو تو اس کی کلپ ضرور بنانا۔ حالانکہ یونیورسٹیوں میں بولتا ہوں، میں مجلس اعظم میں پہلی بار بول رہا ہوں، مگر ضرورت محسوس ہو رہی ہے اس لیے بول رہا ہوں۔ زندگی میں کبھی کوئی کام ایسا مت کرنا کہ تمہیں گھر کی ماں کے سامنے شرمندگی ہو یا دھرتی ماں کے سامنے شرمندگی ہو۔ یہ صرف جملہ نہیں ہے، احساس ہے۔ اس بھارت کی زمین کا یہ احسان ہے ہم پہ کہ ہم جہاں چاہتے ہیں عزا خانہ بنا لیتے ہیں، جس جگہ چاہتے ہیں ہم علم اٹھاتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں علم اٹھاتے ہیں، کاغذ لکھتے ہیں، ایڈمنسٹریشن ہمیں اجازت دیتا ہے کہ عزاداری کرو۔ ہیں؟ کسی سے پوچھ لیجیے، دہیاور والوں سے پوچھ لیجیے، دوسرے گاؤں والوں سے پوچھ لیجیے، اس ڈسٹرکٹ کے الگ الگ گاؤں سے پوچھ لیجیے، آپ کو عزاداری کرنے میں کوئی پرابلم ہے؟ کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ چلیے ختم کرتے ہیں اس بات کو ایک بات اور ایک سچائی بتا کے۔ کچھ مسلمانوں نے پنڈت نہرو سے کہا تھا کیا ضرورت ہے عزاداری کے لیے اتنی سویدھا اور فیسلٹی اور چھٹی اور یہ دینے کی؟ تو پنڈت نہرو نے تب کہا تھا کہ میں یہ ساری سہولتیں یا عزاداری کا مطلب تعزیہ داری، تعزیہ کے لیے یہ جو ساری فیسلٹی دیتا ہوں اس لیے نہیں دیتا ہوں کہ مسلمان کتنے ہیں اور مسلمانوں میں شیعہ کتنے ہیں، اس لیے کہ حسین کو اس زمین سے محبت تھی۔ بہت اچھا ہے۔ اس محبت کے جواب میں میری ذمہ داری ہے کہ میں بھی محبت پیش کروں۔ مجھے نہیں پتا کس شاعر کا ہے، لیکن یہی شعر ہے شاید جو نوحے میں پڑھا جاتا ہے، ہردے میں سما جاتے جیون میں جگہ پاتے، شبیر مدینے سے گر بھارت میں اگر آ جاتے، بھارت میں اگر آ جاتے۔ آپ دیکھیے اگر ہند میں آ جاتے، یہی ہے شبیر مدینے سے گر ہند میں آ جاتے، تو آپ انداز لگائیے کہ یہ الگ الگ شعراء نے الگ الگ انداز سے ملک کی بات کہی۔ میں آج اس درمیان آپ سے مصائب کے پہلے جوانوں سے کہنا چاہوں گا، مجھے پتہ ہے کہ بارش ہوئی ہے، موسم خراب ہوا ہے، لیکن خدا کی قسم ساری گلیاں بھری ہوئی ہیں، اور یہ اس بات کی دلیل ہے
کہ موسم عزاداری پر کبھی بھاری نہیں ہوتا. یہ عزاداری ہے جو ہر چیز پر، یہ جذبہ ہے جو ہر چیز پر بھاری ہوتی ہے. تو چلو ربط مصائب کے پہلے دو باتیں کہوں گا اور جوانوں کے لیے کہوں گا، اور بہت آرام سے کہوں گا. کربلا میں سب کچھ ہے، ایسی کیا چیز ہے جو کربلا میں نہیں ہے؟ تو کربلا میں ایک چیز نہیں ہے، اس کا نام ہے شکایت. کربلا میں شکایت نہیں ہے. تمہیں پتہ ہے شکایت کسے کہتے ہیں؟ شکایت وہ چیز ہے جو رشتوں کو توڑ دیتی ہے. شکایت وہ چیز ہے جو بھائی کو بھائی سے الگ کر دیتی ہے. شکایت وہ چیز ہے جو آپ کے اندر غلط فہمی پیدا کر دیتی ہے. شکایت وہ چیز ہے جو اچھی خاصی محبت کو خراب کر دیتی ہے. تو شکایت جس کے پاس ہوگی اس کے پاس کربلا نہیں ہوگی، اور جس کے پاس سچی کربلا ہوگی اس کے پاس شکایت نہیں ہوگی. کربلا کے میدان میں آپ کو معلوم ہے کسی نے کسی سے کوئی شکایت نہیں کی، اور کسی کی کسی سے کوئی شکایت نہیں رہی. سب کی خواہش رہی کس چیز کی؟ جان قربان کرنے کی. تو اگر کوئی کربلائی ہے تو وہ جان قربان کرنے کی سوچے گا، شکایت نہیں کرے گا. کربلا سننا اور کربلا جینا دونوں میں بہت فرق ہے. تو کربلا بس سنا مت کرو، کربلا جیا کرو. اور کربلا کی جینے کا ایک ہی راستہ ہے، حسین کو پڑھو، حسین کو سمجھو، حسین کو جیو. پانی پی کے زندہ جینے والے تو بہت ملیں گے، پانی کو چھوڑ کے زندہ جاوید ہونے والا ایک ہی حسین ہے، صرف حسین ہے. اور صرف حسین نے پانی نہیں چھوڑا. ایک جملہ کہوں، عباس کے جانے کے بعد حسین کی 4 سال کی سیدانی نے پھر کسی سے پانی مانگا ہی نہیں. بڑے آرام سے، پہلے میں آپ کو آمادہ کر لوں گریے کے لیے. مجھے آج 25 سال ہو گئے، اور شاید اس سے بھی زیادہ میں گن رہا تھا. میں اس گاؤں میں جب بھی آیا مجھے ایسا ہی لگتا ہے اور ایسا ہی لگتا رہے گا تا بحیات کہ میں اپنے گاؤں میں پڑھ رہا ہوں، اپنے لوگوں کے درمیان پڑھ رہا ہوں. میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ جو لوگ آپ کو 35 منٹ میں، 45 منٹ میں اور 55 منٹ میں سناتے ہیں، میں آپ کو 20 منٹ میں سناؤں. آج مجھ سے چند جوان کہہ رہے تھے کہ تھوڑا زیادہ پڑھیے گا. میں نے کہا میں کوشش کروں گا، پر مجھے پتہ ہے کہ بارش ہے، امس بہت ہے، آپ سب پریشان ہیں، بالکل جگہ نہیں ہے. اس کے باوجود آپ بالکل بیٹھے ہوئے ہیں یا کھڑے ہوئے ہیں. تو میری ذمہ داری ہے کہ میں بہت کم وقت میں اپنی بات آپ تک پہنچا سکوں. میرے عزیزو، آپ کو پتہ ہے مجلس کے بڑے بڑے مقصد لوگ بیان کرتے ہیں، پر مجلس کا صرف ایک مقصد ہے، آنسو بہاؤ، زہرا کو پرسا دو. ایام عزا کے جانے کے آخری دن ہے، کل اپنے امام وقت کو پرسا دو گے. شاید پرسوں پروگرام ختم ہو جائے گا، شاید نوی کے بعد آپ اپنے اپنے شہر چلے جائیں گے، مگر وہ ماں جو مسلح پہ جب بھی ہاتھ رکھتی ہے، ایک ہاتھ زمین پہ ہوتا ہے اور ایک ہاتھ پسلیوں پر. اس ماں کی دعائیں آپ کو بہت ملتی ہیں. جب جب آپ ان کے علی اکبر کو روتے ہیں تب تب ملتی ہیں، جب جب آپ ان کے قاسم کو روتے ہیں تب تب ملتی ہیں. آپ کو پتہ ہے میں اس وقت بڑے آرام سے کچھ چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پھر مصائب پڑھ لوں گا. آج ربیع الاول کی کتنی تاریخ ہے؟ 6 ہے نا. میں روایتیں سمجھاتا ہوں. 28 صفر کو رسول دنیا سے گئے. رسول کے دنیا سے جانے کے 3 دن کے بعد فاطمہ زہرا کے دروازے میں آگ لگا دی گئی. ہاں، میں ایسے ہی چاہوں گا. میں خدا کی قسم میں نے کبھی تم سے نہیں کہا رونے کے لیے، ہمیشہ روتے ہو. 3 بھائی 3 دن کے بعد آگ لگا دی گئی. صرف 3 دن کے بعد آگ لگا دی گئی. اور صرف آگ نہیں لگائی گئی، آگ لگائی گئی تو آپ کو پتہ ہے نا فاطمہ دیوار اور در کے بیچ میں دب گئی ہیں. میں اس وقت یہ مصائب کا جملہ جو کہ معذرت چاہتا ہوں آپ سے، میں سیدوں کے گاؤں میں پڑھ رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے نا گاؤں میں آج بھی عورتیں پورا دروازہ کبھی نہیں کھولتی، آدھا دروازہ کھول کے پوچھتی ہیں کون آیا ہے، کون آیا ہے. اجنبی کی آواز سنتی ہیں تو بند کر دیتی ہیں، مگر ہائے رے وہ زہرا جس کے دروازے پہ 300 لوگ کھڑے تھے، ہاتھوں میں
رسیاں لیے ہوئے، ہاتھوں میں لکڑیاں لیے ہوئے، ہاتھوں میں آگ کے سامان لیے ہوئے. پتہ ہے محسوس کرو گے، یہ سنتے ہو نا سب سے کہ دروازے اور دیوار کے بیچ میں دب گئی. اسے محسوس کرنا. کب آدمی دبے گا؟ جب وہ دروازہ بند کرنا چاہتا ہو اور سامنے سے بھیڑ کھولنا چاہتی ہو. میرے پاس جملے نہیں ہیں، میں اس سے آگے نہیں بول سکتا، لیکن میں دھیرے دھیرے آمادہ کر رہا ہوں آپ کو کہ آپ سمجھیں یہ وہ تاریخ تھی جس تاریخ میں محسن شہید ہو گئے. آپ کو پتہ ہے ایک اور ماں دنیا سے گئی ہے. ایک روایت کے مطابق 6 ربیع الاول ہے. رباب نے دنیا کو آخری سلام کہا ہے. وہ جو کربلا کے بعد کہیں سائے میں نہیں بیٹھی. جزاکم اللہ. میں بڑے آرام سے تمہیں مصائب کے لیے آمادہ کر لوں. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کا کتنا مرتبہ ہے. سید سجاد جب اس مجلس میں آئے جو پہلی مجلس مدینے برپا ہوئی تو سید سجاد بیٹھ گئے. لوگوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ سجاد مجلس کے شروع کے حصے میں ہماری نظروں کے سامنے تھے، لیکن جیسے ہی لوگوں نے گریہ بلند کیا سجاد دکھائی نہیں دیے. جب سجاد نہیں دکھائی دیے تو چاہنے والے اٹھے اور دوڑتے ہوئے باہر آئے. جب باہر آئے تو پتہ ہے کیا دیکھا؟ جہاں تم چپلیں اتار کے آتے ہو وہاں سید سجاد بیٹھ کے گریہ کر رہے تھے. میں بڑے آرام سے آمادہ کر رہا ہوں. ابھی بھی میں نے مصائب شروع نہیں کیا. میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو آمادہ کر لوں. مولا کیسے روئیں مولا؟ کہ آنسو کا وہ قطرہ جو آنکھوں میں رہ جائے مومن کا، جو آنکھوں سے باہر آئے صالحین کا، جو داڑھی کے بال تک آئے انبیاء کا، جو سینے تک آئے ہم اماموں کا. مولا جس میں آواز بلند ہو جائے. کہا میری دادی فاطمہ زہرا کا. اس لیے جب بھی رویا کرو بآواز بلند رویا کرو. یہ نہ دیکھا کرو تمہیں کون دیکھ رہا. جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. بے پناہ شکریہ، تم نے مجھے بہت سنا، بہت عزت دی، بہت پیار دیا. اب سنو میں تمہیں کربلا لے کے چلتا ہوں. چلو میرے ساتھ کربلا چلو. جب کربلا چلو گے تو احساس کرو گے ایک مقام ہے جسے مقام امام زمان کہا جاتا ہے. ایک مقام ہے جسے وہ مقام کہا جاتا ہے جہاں حسین گھوڑے سے زمین پہ آئے. ایک مقام وہ مقام ہے جہاں حسین کی گردن کاٹی گئی. جب تینوں کی دوریاں دیکھو گے تو سمجھ نہیں پاؤ گے. حسین گرے کہیں اور تھے، گردن کہیں اور کاٹی گئی. نائب نے امام سے سوال کیا مولا یہ بتا آقا تو گرا وہاں تھا، یہاں تک کیسے آیا؟ امام وقت رو کے فرماتے ظالم نے حسین کی بالوں میں انگلیاں ڈال کے وہاں سے یہاں تک کھینچا. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. پچھلے 36 سال کی خطابت میں 23 برس سے یہ جملہ پڑھ رہا ہوں. جب بھی حسین کا ذکر ہو ایسے رویا کرو جیسے گھر والے روتے ہیں. کیونکہ جب بھی کہیں میت ہوتی ہے 3 قسم کے رونے والے ہوتے ہیں. ایک گلی والا روتا ہے، ایک پڑوس والا روتا ہے، اور ایک گھر والا روتا ہے. خدا نہ کرے تمہاری زندگی میں وہ دن آئے جب تم حسین پر گلی والوں کی طرح رو. خدا نہ کرے تمہاری زندگی میں وہ دن آئے جب تم حسین پر پڑوس والوں کی طرح رویا کرو. حسین پہ جب بھی رو بآواز بلند رویا کرو. تمہیں روتا دیکھ کے سجاد کوہنیوں کے بل تمہارے سامنے جھکتے ہیں. تمہارے گرتے ہوئے آنسو کے قطرے کو دیکھ کے فرماتے ہیں رونے والے تو رو رہا ہے، سجاد کے دل کو سکون مل رہا ہے. میں کیسے سمجھاؤں؟ شاید مولا کہنا چاہتا ہو تمہیں روتے وقت اذیت نہیں دی جا رہی، مگر جب جب میری سکینہ روتی تماچے کھاتی، جب جب اپنے چچا کو بلاتی تماچے کھاتی، جب جب اپنے بابا کا نام لیتی تماچے کھاتی. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. میں ان ایام میں یہ جملے پڑھ رہا ہوں، اگر سمجھ سکو تو سمجھ لینا. میں نے کربلا میں سجاد کو، کربلا سے شام تک سجاد کو کچھ ڈھونڈتا نہیں دیکھا. جب بھی دیکھا سجاد کو سائے کی جگہ ڈھونڈتے دیکھ. سجاد کو جب کہیں سائے کی جگہ نہیں ملتی، اونٹ کے پیٹھ کے پیچھے جو تھوڑا سا سایہ ہوتا مٹی کا بستر بنا کے کہتے سکینہ سو جا. بائیں کروٹ سو کے کہتی بھیا سویا نہیں جاتا.
بھیا کان کا زخم سونے نہیں دیتا، دائنی طرف کروٹ لے کے کہتی بھیا نیند نہیں آتی، اٹھ کے فرماتی ہیں بھیا مسئلہ یہ نہیں ہے مجھے تماچے مارے جا رہے، مسئلہ یہ بھی نہیں ہے چہرے پہ تازیانے مارے جا رہے، بھیا مسئلہ یہ ہے ظالم کے ہاتھ بڑے ہیں سکینہ کا چہرہ چھوٹا۔ جزاکم اللہ۔ یقین جانا تمہاری گریے کی آواز سن کے مجلس میں سیدہ اپنے بیٹے امام زمانہ سے ضرور کہتی ہوں گی مہدی ان کا خیال رکھنا، انہوں نے رونے میں کوئی کمی نہیں کی۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ میں کیسے بیان کروں، چلو چند منزلوں پہ لے کے چلتا ہوں، چند دردناک چیزوں کو تمہیں دکھا کے واپس لے کے آ جاؤں گا۔ چلو کربلا سے قافلہ کوفے کی طرف جا رہا ہے۔ کوفہ آ گیا، آپ جو کربلا گئے ہو آپ نے دیکھا ہوگا کربلا سے کوفہ کتنا دور ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کوفے میں داخلے کا وقت آیا، اس سے پہلے زینب نے نگاہ اٹھائی، ایک آواز آئی السلام علیک یا بنت نبی اللہ، اے نبی کی بیٹی تجھ پر سلام ہو۔ پلٹ کے سجاد سے کہا میرے لال اب زینب پہ سلام کرنے والا کون ہے؟ فرمانے لگے پھوپھی اماں دارالامارہ کی چھت پہ مسلم کا ساتھ۔ جزاکم اللہ۔ میں بس چند منازل سے گزارنا چاہتا ہوں، چلو دربار میں سب کا تعارف ہو رہا ہے، اپنی ماں بہنوں کو یہ جملہ عطیہ کر رہا ہوں۔ میں نے علماء کرام سے پوچھا، میں نے پوچھا جناب رباب کے سلسلے سے کوئی ایسی بات جو جب میں سناؤں تو عوام گریہ کرے؟ کہتے ہیں قلب رشید رباب بہت کم بولتی تھی۔ رباب بہت کم سخن تھی، رباب زیادہ بات نہیں کرتی تھی، لیکن دربار میں جب نام پوچھا گیا، دربار میں جب گفتگو ہوئی تو رباب کو یاد آیا، جب کوئی ایسی بات رباب سے گھر میں پوچھتا رباب حسین کو دیکھتی، حسین رباب کا جواب دے دیا کرتے تھے۔ جب دربار میں نام لیا گیا، جب دربار میں سب کا تعارف کرایا گیا، تشت طلا سے سر جب سکینہ کی گود میں آیا تھا، پھر اس سر کو سجاد نے اٹھایا، پھر وہ سر رباب کے پاس آیا، رباب نے جب سر کو دیکھا آنکھیں کھل گئی، جیسے حسین کہہ رہے ہو پریشان نہ ہونا تمہارا جواب میں دے دوں گا۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ اکابر علماء ہند نے اپنی کتابوں میں لکھا، مولا حسین فرماتے ہیں جس جگہ جس گھر میں میری رباب اور سکینہ نہ ہو حسین کا دل نہیں لگتا۔ اس سے انداز لگا لیں جناب رباب کی کیا کیفیت ہے۔ چلو ایک منظر اور دکھاتا ہوں، یہ وہ مقام ہے جب شام میں داخل ہونے والے ہیں، شام میں داخل ہونے کے پہلے کسی ظالم نے ایک پتھر مارا، وہ پتھر زینب کے سر پہ لگا، سر شگافتہ ہوا، زینب کی نگاہیں ان محمد کے سروں کی طرف گئی، اپنے بچوں کو دیکھ کے کہا لاڈلو کاش تم جوان ہوتے۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ میں نے پچھلی مجلسوں میں یہ جملہ پڑھا ہے، تین منزلیں ہیں جہاں زینب نے اپنے بابا کو پکارا، تین منزلیں ہیں جہاں زینب نے علی کو پکارا۔ پہلی منزل شام غریباں ہے، سوار آتا رہا زینب بنا کرتی رہی، سوار آتا رہا زینب بنا کرتی رہی، سوار بڑھتا رہا زینب بنا کرتی رہی۔ فکشف النقاب عن وجہ فیضا امیر المومنین، زینب کی نگاہوں نے دیکھا سامنے بابا کھڑا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا بابا سے مل کے کہتی بابا اب آئے ہو، پر تاریخ کہتی ہے زینب زمین پہ کچھ ڈھونڈنے لگی۔ علی پوچھتے ہیں لاڈلی کیا ڈھونڈ رہی ہو؟
اے بابا زمین کی خاک اٹھا کے سر پہ ڈال رہی ہوں کیونکہ میں کبھی بے چادر تیرے سامنے نہیں آئی. دوسری منزل شام میں داخلے کے وقت دربار میں جانا ہے اور زینب زمین پہ بیٹھ گئی. ظالم تازیانہ لے کے سجاد کے پاس آیا. سجاد اٹھ کے اپنی پھوپھی کے پاس آیا. پھوپھی اماں تازیانے کھانے کی طاقت نہیں ہے. اے پھوپھی آپ کیوں نہیں چل رہی؟ فرمایا پلٹ کے سجاد میرے تلوے پھٹ گئے. سجاد اٹھا نہیں جاتا. یا علی مدد کہہ کے کھڑی ہوئی. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. بس تیسری منزل سن لو اور مجلس تمام ہے. اپنے گھر جانا موقع ملے تو مجھ سید کے لیے دعا کر دینا. ایک دن زندان میں زینب نے داہنے دیکھا سجاد دکھائی نہیں دیے. بائیں دیکھا سجاد دکھائی نہیں دیے. تڑپ کے فرمایا بابا میرا سجاد مجھے دکھائی نہیں دیتا. تھوڑی دیر کے بعد در زندان کھلا. باجازِ امام سجاد اندر آئے. داڑھی پہ لگی ہوئی خاک صاف کی, پیشانی پہ لگی ہوئی مٹی صاف کی. سوال کیا زینب نے میرے لال کہاں تھا؟ پھوپھی اماں بابا کو دفن کرنے گیا تھا. میرے لال بتا تو صحیح میرے ماں جائے کو کیسے دفن کیا؟ پھوپھی اماں گنج شہیدہ میں شہداء کے لاشوں کو دفنانے کے بعد میں نے چٹائی یا تختہ منگوایا, اپنے چچا کے لاشوں کے ٹکڑوں کو سجایا. اے پھوپھی جب عباس کا سینہ تیار ہو گیا کان سینے پہ رکھ کے کہا چچا سکینہ نے سلام کہا ہے. جزاکم اللہ. اے میرے لال یہ بتا پھر ماں جائے کو کیسے دفن کیا؟ پھوپھی اماں میں نے بابا کو آمادہ کرنے کے بعد ہاتھوں میں اٹھایا. میں سوچ ہی رہا تھا کہ معصوم کو دفن کرنے کے لیے 4 ہاتھوں کی ضرورت ہوتی ہے, 2 اٹھانے والا 2 قبر میں لینے والا. ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ قبر سے 2 ہاتھ نمودار ہوئے. سجاد لا میرے حسین کو میرے حوالے کر دے. اے کربلا ہائے حسین ہائے سجاد الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. ماتم ٹھیک. حضرات تمام مومنین کرام سے گزارش ہے کہ ہماری انجمن کا ایک بہت بڑا نقصان ہوا. ہمارے انجمن کے ایک ممبر تھے جناب محمد حسن صاحب جن کا ہارٹ اٹیک سے انتقال ہوا ابھی کچھ دنوں پہلے. گزارش ہے آپ تمام مومنین سے, اور ایک بچہ محمد اصغر وحجت ابھی جو حال ہی میں رضا زیدی کا بیٹا تھا انتقال ہوا. ان دونوں مرحومین کے لیے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ ایصال کر دیں آپ حضرات. انجمن کی طرف سے مولانا کو فوٹو دیا جا رہا ہے. اچھا نام بول دیجیے زاہد بھائی, نام بول دیجیے. محمد حسن اور محمد اصغر. محمد اصغر. محمد حسن اور محمد اصغر. ہلو دیکھیے انجمن عباسیہ کی جانب سے دیکھیے مسلسل 25 برس یہاں تشریف لائے ہیں حجت الاسلام, اور یہ ایک تغرہ ہے, یہ ایک ہدیہ ہے جو جناب قلب رشید صاحب قبلہ کو انجمن عباسیہ تہیاور کی جانب سے عطا کیا جا رہا ہے. آپ حضرت نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. جزاک اللہ.